بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ورتل القرآن ترتیلا۔ مختصر حمد و ثناء اور صلاۃ و سلام کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت، اس کا پڑھنا، اس کا سننا ہر عمل باعث سعادت ہے، باعث ثواب ہے، باعث اجر ہے، نزول رحمت کا سبب ہے، گناہوں کی مغفرت اور بخشش کا ایک ذریعہ ہے، اور بلندی درجات کا بہت بڑا سبب ہے۔ جہاں تک بات ہے قرآن مجید کی تلاوت کی، تو یقیناً اس کے بھی کچھ آداب ہیں۔ ہمیں ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ اس کتاب جو اللہ رب العالمین کا کلام ہے، یہ قرآن مجید کلام اللہ ہے، اس کا تقدس، اس کا احترام، اس کی ایک شان ہے، اس کا ایک وقار ہے۔ اسی اعتبار سے اس کی تلاوت کے، اس کے پڑھنے کے، اس کے سننے کے کچھ آداب ہیں۔ ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے تاکہ اس کلام الہی کا جو تقدس ہے، احترام ہے، وہ پورا ہو سکے۔ آج کے اس نشست میں ہم تلاوت قرآن مجید کے کچھ احکام اور کچھ آداب آپ کے سامنے رکھیں گے تاکہ ہم جب بھی قرآن مجید پڑھیں اور اس کی تلاوت کریں تو ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کریں، جس سے اللہ تعالیٰ کا قرب بھی اور اللہ تعالیٰ کی محبت بھی نصیب ہو۔ سب سے بنیادی چیز جو اس کا بنیادی ادب ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، اس کو پڑھا جائے، اس کی تلاوت کی جائے، تو ہر عمل کی طرح اس عمل میں بھی اخلاص ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے۔ اخلاص کا معنی نمود و نمائش سے بالکل دور، قطعاً نمود و نمائش نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، شہرت کا مقصد نہ ہو، لوگوں کی تعریف سمیٹنا مقصود نہ ہو، فقط اللہ کی رضا کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، اس کو پڑھا جائے۔ اخلاص اس کا پہلا ادب ہے۔ فرمایا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین، کیونکہ یہ عبادت ہے، قرآن مجید کی تلاوت عبادت ہے، تو لہذا تمام اعمال کی طرح انما الاعمال بالنیات کے تحت اس کی تلاوت میں بھی، پڑھنے میں بھی اخلاص از حد ضروری ہے۔ اور قرآن مجید کی تلاوت میں اخلاص اس لیے بھی ضروری ہے کہ اخلاص ناپید ہو، معدوم ہو، نہ ہو تو پھر آپ کو وہ حدیث مشہور یاد ہے کہ قیامت والے دن جہنم کو جن 3 قسم کے لوگوں سے بھڑکایا جائے گا، ان میں ایک قرآن مجید کا وہ عالم، قرآن مجید کا وہ قاری اور حافظ بھی ہوگا جو نمود و نمائش کے لیے، شہرت کے لیے، اپنی تعریف کے لیے قرآن مجید پڑھا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ریاکاری کا یہ انجام ہے، دکھلاوا اللہ تعالیٰ کو قطعاً پسند نہیں ہے۔ اس لیے تلاوت کا پہلا ادب یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی ہم قرآن مجید کو پڑھیں، اس کی تلاوت کریں، تو ادب یہ ہے، بہترین بات یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھیں۔ یعنی طہارت بہت ضروری ہے، پاکیزگی بہت ضروری ہے۔ اللہ اکبر، یعنی حدث اصغر ہو یا حدث اکبر ہو، کم از کم انسان حدث سے نہ ہو، کم از کم وہ ایک پاکیزہ حالت میں ہو، اس کے کپڑے صاف ستھرے ہوں، اس کا وجود، اس کا منہ دھلا ہوا ہو، اس کا منہ بھی صاف ہو، تو یہ طہارت از حد ضروری ہے۔ مومن اگرچہ کبھی ناپاک نہیں ہوتا، مستقل طور پر حکماً مومن ناپاک نہیں ہوتا، تو اس لیے اگر بالفرض کبھی نجاست ہے بھی تو اس کو فوری طور پر زائل کیا جائے، غسل کر لیا جائے، نہا دھو لیا جائے، اور باوضو ہو کر پاکیزہ حالت میں قرآن مجید کی تلاوت کی جائے۔ یہ بھی قرآن مجید کے آداب میں سے ہے۔ اس قدر مقدس اور عظیم کتاب انسان پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے ادب کا لحاظ بہت زیادہ ضروری ہے، طہارت بہت زیادہ ضروری ہے۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ کو بھی آپ استدلال کے طور پر لے سکتے ہیں کہ طہارت از حد ضروری ہے، پاکیزگی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت کا تیسرا ادب یہ ہے کہ جب بھی ہم قرآن مجید پڑھیں، جب بھی تلاوت شروع کریں تو تعوذ کا اہتمام کریں۔ تعوذ یعنی
اللہ رب العالمین کا فرمان ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، آپ جب بھی قرآن مجید پڑھیں، اس کی تلاوت شروع کریں تو آپ تعوذ پڑھا کریں، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تعوذ کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت شروع کرنی چاہیے۔ یہ بھی اس کے آداب میں سے ہے۔ قرآن مجید کے آداب میں سے ہے استقبال قبلہ۔ اس کتاب کا تقدس، اس کا احترام اس بات کا متقاضی ہے کہ ہم قبلہ رخ ہو کر قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھیں اور باوقار انداز سے، بہترین انداز سے قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ تو استقبال قبلہ اگرچہ فرض نہیں ہے لیکن اس کے آداب میں سے ہے، اس لیے ضروری ہے کہ استقبال قبلہ کا بھی خیال انسان رکھے۔ یہ بھی آداب میں سے علماء کرام نے بیان کیا ہے۔ پانچواں ادب یہ ہے کہ جب بھی قرآن مجید پڑھا جائے، اس کی تلاوت کی جائے، پڑھنے والے کو چاہیے کہ خوبصورت انداز، اچھی آواز کے ساتھ اس کو تلاوت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے زینوا القرآن باصواتکم، تم قرآن مجید کو مزین کرو، اس کو بہترین انداز سے پڑھو، اپنی آوازوں کو اچھا کر کے، یعنی آواز کی جو تمہاری حسن ہے، آواز کا جو اچھا انداز ہے، اس کو بہتر سے بہتر بنا کے قرآن مجید کو پڑھا کرائیں۔ یہ بھی اس کے آداب میں سے ہے کہ زین القرآن باصواتکم، خوبصورت لب و لہجہ ہو، خوبصورت انداز ہو، یہ بھی قرآن مجید کے آداب میں سے ہے۔ اسی طرح چھٹا ادب یہ ہے کہ ٹھہر ٹھہر کر، ترتیل کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، تلفظ کا خیال رکھتے ہوئے، خود اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن مجید کو ترتیل اور تجوید کے ساتھ، یعنی آہستہ کے آواز میں اور ٹھہر ٹھہر کر جو ہے نا اس کو پڑھنا چاہیے، جس میں تلفظ کا بھرپور جو ہے نا اہتمام اور خیال ہو۔ تو ترتیل کے ساتھ پڑھنا بھی یہ قرآن مجید کے آداب میں سے ہے۔ ساتواں ادب یہ ہے قرآن مجید کی تلاوت کا کہ ہمارا دل اس موقع پر حاضر ہو، یعنی جس طرح ہم قرآن مجید پڑھ رہے ہیں تو دل کے حضور کے ساتھ، حضور قلبی جس کو کہتے ہیں، اس کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے۔ خود اللہ رب العالمین کا فرمان ہے ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید، فرمایا اس قرآن مجید میں تمہارے لیے نصیحت ہے۔ نصیحت کس کے لیے ہے؟ لمن کان لہ قلب، فرمایا کہ جو دل رکھتا ہو۔ دل تو سبھی رکھتے ہیں، یہاں مراد حضور قلبی، کہ تمہیں معلوم ہو، دل پر اثر ہو رہا ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، دل میں خیال، وسوسے، ادھر ادھر کی باتیں، مختلف طرح کی سوچ اور فکر نہ ہو، سارا دھیان، توجہ مکمل وہ ہے، انابت جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت کی طرف ہو۔ تو حضور قلبی بھی ذکر ہے، فرمایا لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید، اور فرمایا کہ قرآن مجید نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو کامل توجہ سے سنتے ہیں، گویا پوری توجہ کے ساتھ جو ہے قرآن مجید کو سننا اور پڑھتے ہوئے بھی توجہ دینا، حضور قلبی، یہ اس کے آداب میں سے ہیں۔ آٹھواں ادب یہ ہے کہ جو بھی ہم پڑھیں، جتنا حصہ بھی تلاوت کا ہم کریں، اللہ رب العالمین کی توفیق سے اس پر غور و فکر کرنا، تدبر کرنا، یہ غور و فکر اور تدبر کرنا بھی قرآن مجید کی تلاوت کے آداب میں سے ہے۔ فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، فرمایا یہ مبارک کتاب ہم نے آپ پہ اتاری ہے، اسے ہم نے نازل فرمایا ہے تاکہ لیدبروا آیاتی، کہ پڑھنے والے اس کی آیات پہ تدبر کریں، غور و فکر کریں، وہ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے، اللہ ہمیں کیا حکم دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا ہمارے لیے پیغام کیا ہے۔ تو تدبر، غور و فکر کرنا۔ ایک اور مقام پہ فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، لوگوں قرآن مجید میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے، کیا تمہارے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ بھی ادب ہے کہ ہم قرآن مجید پڑھیں، اس کی تلاوت کریں تو ان تمام آیات پہ غور و فکر کریں اور تدبر سے کام لیں۔ ایک ادب یہ ہے، نوواں ادب، کہ ایک ہی آیت کو بھی بار بار پڑھ سکتے ہیں، ایک ہی آیت کی بار بار تلاوت کر سکتے ہیں، ایک ہی آیت کو بار بار دہرا سکتے ہیں، جیسا کہ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک رات نماز کے لیے کھڑے ہوئے،
اللہ اکبر. آپ بار بار اسی آیت کی تلاوت فرما رہے تھے, ان تعذبہم فانہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. ان تعذبہم فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ, اللہ آپ ان بندوں کو اپنے عذاب دینا چاہیں تو یہ تیرے بندے ہیں, آپ عذاب دینے پہ قادر ہیں. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. آپ اپنے ان بندوں کو معاف کر دے تو آپ معاف بھی کر سکتے ہیں. یقیناً آپ زبردست ہیں, سب پر غالب ہیں, باقی سارے زیر دست ہیں. آپ زبردست ہیں, آپ ہی غالب ہیں, ہم سب مغلوب ہیں, آپ کمال حکمت والے ہیں. سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس رات اسی ایک آیت کی تلاوت کرتے رہے. آپ دیدہ ہوئے, آپ آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہیں, اور ایک رات میں اسی آیت کی ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے رہے. تو یہ بھی انسان جو ہے نا ایسا کر سکتا ہے کہ جو حصہ اس کو زیادہ یاد ہے, جو دل پہ زیادہ اثر انداز ہو رہا ہے, انسان اس ایک آیت کو بھی بار بار انسان دہرا سکتا ہے, اس کی تلاوت کر سکتا ہے. اور 10واں ادب یہ ہے کہ جب بھی ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں, تدبر کریں, غور و فکر کریں, تو جو بھی آیات رحمت ہے, یعنی جن آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بیان ہے, ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سوال کریں. اگر ان آیات میں جنت اور اس کے نعمتوں کا تذکرہ ہے تو اللہ سے اس کی جنت کا سوال کریں. اور اگر کسی آیت میں پڑھتے پڑھتے ہم دیکھیں اور غور کریں اس میں جہنم کا ذکر ہے, جہنم کا ذکر ہے, اللہ کے عذاب کا ذکر ہے, تو اس سے تعوذ مانگیں, یعنی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیں. تو یہ تعوذ مانگنا یا رحمت کی آیات پر رحمت کا سوال کرنا, یہ بھی جو ہے وہ قرآن مجید کے آداب میں سے ہے. سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ قیام کیا. آپ نے سورۃ البقرہ شروع کی, مکمل سورہ بقرہ آپ نے تلاوت فرمائی. سورہ بقرہ مکمل ہوئی, پھر آپ نے سورۃ النساء کی تلاوت شروع کر دی. میں نے سوچا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جائیں گے, سورۃ النساء مکمل کی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سورۃ آل عمران شروع کر دی. اللہ اکبر, اتنا طویل قیام. سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس تلاوت کے دوران جب بھی کوئی رحمت والی آیت آتی جس میں اللہ کی رحمت کا بیان ہوتا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اس رحمت کا اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے. عذاب کے متعلق کوئی آیت ہوتی, اللہ تعالیٰ کی پناہ آپ طلب کرتے. اسی طرح تسبیح والی کوئی آیت ہوتی جس میں اللہ کی تسبیح کا اور حمد کا بیان ہے, آپ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور اللہ کی تسبیح بیان کرتے. اس سے عرف عام میں آپ کہہ سکتے ہیں آیات کا جواب دینا. آیات کا جواب دینا, تو یہ پڑھنے والا, تلاوت کرنے والا اپنے لیے وہ تلاوت کے دوران سوال کر سکتا ہے, تعوذ مانگ سکتا ہے, اللہ کی پناہ مانگ سکتا ہے. رحمت والی آیت پڑھے تو رحمت کا سوال کر سکتا ہے. یہ بھی جو ہے نا اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے. یہ قرآن مجید کی تلاوت کے 10 آداب ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھ کر اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل کی توفیق دے. اللہ تعالی بہترین انداز سے قرآن مجید پڑھنے والا, اس کی محبت کو اپنے دلوں میں سمانے والا بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.